السلام علیکم ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع دس مین کے بارے میں ہے۔ دس مین کے نام سے کس شخص کو پکارا جاتا تھا؟ لیکن ٹھہریے، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل مسٹیریس ہسٹری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، دس مین ایک ایسا شخص تھا جو ہزاروں لوگوں کے خوابوں میں آ کر ان کی نجی زندگی کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتا تھا اور مختلف طریقوں سے مختلف صورتوں میں ملتا تھا۔ کسی کو وہ ڈراتا تھا تو کسی کو مشورہ دیتا تھا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ ایک اجنبی شخص آپ کے خواب میں آتا ہے اور پھر وہی شخص ہزاروں لوگوں کے خواب میں بھی آتا ہے۔ چلیں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایک اجنبی شخص خواب میں آتا ہے جس سے آپ کبھی ملے ہی نہیں یا اسے دیکھا ہی نہیں، لیکن بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو کہ اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا، اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ چہرہ ہزاروں لوگوں کے خواب میں آیا؟ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جنوری 2006 کا امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک معروف سائیکٹرسٹ ڈاکٹر کی ایک مریضہ نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کے خواب میں ایک چہرہ آتا ہے جو اس کی نجی زندگی کے بارے میں مشورے دیتا ہے، اور وہ مسلسل اس کے خواب میں آتا ہے، جبکہ وہ اس شخص سے اپنی زندگی میں نہ تو کبھی ملی ہے اور نہ ہی اسے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نے اس بات کو کافی سوچا اور اس کو یہ بہت الگ سی چیز لگی۔ اس نے ایک اسکیچ آرٹسٹ کو بلایا اور اس کا اسکیچ تیار کروایا جو کہ یہ چہرہ ہے۔ اس ڈاکٹر نے وہ اسکیچ اپنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ اتفاق سے ایک مریض اور آتا ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہ چہرہ اس کے خواب میں آ چکا ہے۔ ڈاکٹر کو یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی اور اس نے وہ تصویر کی کاپیاں کروا کے اپنے ساتھی دوستوں جو کہ سائیکٹرسٹ ڈاکٹر تھے ان کو بھیجی کہ کیا ان کے پاس بھی کوئی ایسے مریض آتے ہیں جو اس چہرے کو پہچانتے ہوں۔ اس ڈاکٹر کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ دوسرے ڈاکٹرز کے پاس بھی کافی مریض آئے جو اس چہرے کے بارے میں اپنے مختلف خواب بتا رہے تھے۔ کسی کو اس چہرے والے آدمی نے اچھے مشورے دیے، کسی کو ڈرایا تھا اور کسی کو اس کی زندگی کے بارے میں رائے دیتا تھا۔ چند مہینوں کے اندر 4 ایسے لوگ پائے گئے جنہوں نے بتایا کہ یہ آدمی بار بار ان کے خواب میں آیا ہے۔ تمام مریض اس آدمی کو دس مین کے نام سے پکارنے لگے۔ ناظرین محترم، جنوری 2006 سے 2008 تک تقریباً 2000 لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس چہرے کو اپنے خواب میں دیکھ چکے ہیں، اور کافی لوگوں نے اس کے اسکیچ بنوائے جو شخص ان کے خوابوں میں مسلسل آتا تھا، اور وہ سب چہرے ایک ہی آدمی کے تھے جو کہ دس مین کے تھے۔ اس کے بعد وہ اسکیچز دنیا بھر میں لگائے گئے کہ اس چہرے کو اگر کوئی جانتا ہو یا اس کے خوابوں میں آتا ہو یا کسی نے اس کو دیکھا ہو۔ ان ممالک میں زیر فہرست ممالک اور شہر لاس اینجلس، برلن، ساؤ پالو، تہران، بیجنگ، روم، بارسلونا، اسٹاک ہوم، پیرس، نیو دہلی اور ماسکو وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس چہرے کو خواب میں دیکھنے کا بتایا، مگر اصل میں اس چہرے کے انسان کا کوئی بھی وجود نہ مل سکا۔
اس سے آگے کی ساری کہانی تو تب ہی معلوم ہو سکتی تھی اگر وہ شخص سچ میں مل جاتا۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ آدمی کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے جس سے کہ وہ انسانوں کے دماغ کو جان سکے، ان کا جائزہ لے سکے، لیکن کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک ایجاد نہیں ہو پائی جس سے کہ انسان کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے پتہ لگایا جا سکے۔ کچھ ماہرین سائیکٹرسٹ کا کہنا ہے کہ اس شکل میں سارے ایموشنز موجود ہیں۔ اگر آپ اس تصویر پر غور کریں تو اس چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے اور پریشانی کی حالت بھی ہے۔ اکثر انسان جب پریشان ہو تو دوسروں سے اپنی پریشانی چھپانے کے لیے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رکھتا ہے تاکہ دوسروں کو اس چیز کا پتہ نہ چلے کہ یہ پریشان ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین سائیکٹرسٹ کا یہ کہنا تھا کہ سارے ایموشنز کو ایک ساتھ جوڑ کر اگر تصویر بنائی جائے تو ایسا ہی چہرہ بنتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس آدمی کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، دراصل ان کے خواب میں ایک ساتھ سب ایموشنز والے چہرے آتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام سکیچز بھی ملتے ہیں۔ لیکن اس بات کا راز آج تک نہیں کھل پایا کہ یہ آخر آدمی تھا کون۔ اس آدمی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ thisman.org ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں، جو کہ اس ڈاکٹر نے بنائی تھی جس کے پاس سب سے پہلا پیشنٹ آیا تھا اور اس نے اس بندے کا ذکر کیا تھا۔ تو اس ویب سائٹ سے آپ اس کی مکمل جانکاری اور بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔